بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں اس ویلاگ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اس ملک کی جڑوں میں شروع سے لے کے آخر تک عوام نے اپنا خون ڈالا ہے، اور جو با اختیار لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ عدالتوں میں ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں، چاہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، چاہے وہ سرمایہ کار ہوں، انہوں نے صرف خون نچوڑا ہے اور پیا ہے اس ملک کا اور اس قوم کا۔ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو، جب انہوں نے بنگلہ دیش بنایا، جنہوں نے مشرقی پاکستان توڑا، اس وقت انہوں نے ایک افواہ ڈھونڈا آخر میں، یعنی کہ اس وقت انہوں نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈا جس کو سزائے موت دے کے انہوں نے ساری قوم کو بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم بہت ظالم ہیں، اور اپنے ایک قربانی کا بکرا بھی ڈھونڈ لیا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے سارا کچھ۔ اور وہ سٹیج اب اس ملک میں آ چکی ہے، ملک بالکل دیوالیہ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے لیے پہلے نمبر پہ سب سے جو ان کو چاہیے نا، وہ ہے عمران خان کی قربانی۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان سلو ہو گیا ہے۔ عمران خان اب دیکھ رہا ہے جو اس وقت کے حالات ہیں کہ انہوں نے بہانہ ڈھونڈ کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کرنا ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ وہ جو مافیاز ہیں، جو کرمنل ہیں، وہ تو ان کے لائے پالتو ہیں نا، وہ تو ان کی مرضی کے مطابق آتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ یہ ابس ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اگر کوئی یقین کرے کہ کوئی بھی اس اہم ادارے میں بندہ آتا ہے یا جاتا ہے، یا ملک میں کوئی بھی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو ان کی مرضی کے بغیر مارتا ہے، کہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ سویلین وزیر اعظم نے ایک بندے کو انہوں نے جی آرڈر کر دیا، انہوں نے جی خط لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سمری بھیجیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ سب صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا، ہم بہت پابند ہیں قانون کے، باقی سب بکواس ہے۔ یہ کسی قانون کے پابند نہیں، یہ کسی آئین کو نہیں مانتے، یہ کچھ نہیں، کیونکہ یہاں پہ عوام خاموش ہے، باہر سے ان کو ساری سپورٹ ہے۔ میں جب سے مجھے ہوش ہے یا میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے مثال لے لیں، ایون نواز شریف کے بھی کسی دور میں کچھ ایسے معاہدے کیے گئے کہ باہر سے انویسٹر آئیں گے، وہ یہ انویسٹ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہوتا یہ ہے، وہ سارے انویسٹر ایسی افراتفری پھیلا دی جاتی ہے ان دنوں میں کہ وہ سارے انویسٹر انڈیا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہ یہ انہی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ را کی اتنی پینیٹریشن، یا امریکن سی آئی اے یا موساد۔ اب آپ کو نہیں بھولا ہوگا، یہ مولانا فضل الرحمان کا کچھ عرصہ پہلے، پتہ نہیں 4-6 مہینے پہلے کا بیان تھا کہ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ سیاست کیسے کرنی ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اسرائیل سے جا کے پیسے کیسے لینے ہیں، یہ بتائیں بنگلہ دیش میں سرنڈر کیسے کرنا ہے۔ کسی کو انگلی لگائی گئی آج تک، اور حقیقت بھی وہ یہی ہے ان کی، کہ یہ ان کے کانے ہیں، وہ ان کے کانے ہیں۔ اس کو ضیاء الحق کے قتل میں یہ سارے شامل ہیں، ادارے میں بیٹھے لوگ، اور وہ ریٹائرڈ بھی، اور یہ نواز شریف، زرداری، یہ سارے گھنونے ہر قسم کے اس ملک میں ہونے والی سازشوں میں سب شامل ہیں۔ گریجولی، یعنی کہ آہستہ آہستہ اس ملک کو اب اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہاتھ پیر جوڑ کے سب کچھ دے کے تو کہا جائے کہ بچا لو اس ملک کو، لیکن بیسیکلی تو ان کو ڈالر چاہیے اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، ان کو پاکستان کی قوم سے تو کوئی فرق نہیں۔ اگر جب سے پاکستان بنا کسی بندے نے آگے عوام کو کچھ دیا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان تھا۔ اس سے پہلے سب نے نعرے دیے ہیں، کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے کہ بھٹو نے یہ کر دیا تھا قوم کو، اس نے صرف قوم کو لڑوایا تھا اور ڈیوائیڈ کیا تھا کہ جو بھی سرمایہ دار ہے اس کو پڑ جاؤ، لوٹ لو، تمہارے حقوق ہیں۔ حقوق فرائض کے ساتھ ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، لیکن اس نے صرف فساد ڈلوایا تھا اس قوم میں، ایک بھوکی قوم کو ایک موقع دے دیا تھا ایسے اجاڑنے کے لیے۔ لیکن عمران خان نے لٹرلی جو عوام کا حق بنتا تھا اس طرح سے دینا شروع کیا، اور ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ تو میں بھی شروع سے جانتا ہوں کہ عمران خان کو شروع سے گرانا چاہ رہے تھے، جس طرح کی میجورٹی دی گئی، جو کچھ کیا گیا، لیکن ان کو اتنی تکلیف تھی
کہ کرونا کے دنوں میں یا جس طرح بھی جتنی مرضی اکانومی ڈاؤن تھی وہ پھر بھی عوام کو سہولتیں دے رہا تھا. اس کے بعد جب عوام کو صبر کا 75 سال میں ان کو حقوق ملنا شروع ہوئے, جیسے یہ احساس پروگرام کے تحت مختلف قسم کے پروگرام ابھی اور بہت سارے چلانے تھے, انہوں نے کہا یہ تو جو بھی تھوڑا 6% کے حساب سے پاکستان ترقی کر رہا تھا, ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوج کو پتہ نہیں تھا, آئی ایس آئی میں بیٹھے ہوئے ان حرامیوں کو پتہ نہیں تھا. اب تو پتہ چل گیا کہ آئی ایس آئی آ جا کے اپنی ہی قوم کو مارتی ہے, باہر ان کا نہ انڈیا راہ تلگ ہی کوئی نہیں ہے, وہاں ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, معاف کر دو ہم اپنے لوگوں کو ماریں گے بس جو آپ حکم دیں گے. ابھی تک ثابت کر کے دکھا دیں کسی محاذ پہ یہ جیتے ہیں ان سے. ہمارے ہی بچوں کو بارڈروں پہ مرواتے ہیں یہ بس اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ ادارے نے بہت زیادہ قربانیاں دی, جنرل صاحب آ گئے, چیف صاحب آ گئے. یہ سب بکواس. اس قسم کی فوج کی وجہ سے جتنی بھی اسلامی سلطنتیں وہ تباہ ہو گئی ہیں آج تک. جتنی مرضی بڑی بنی وہ اسی طرح ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اندر کی ریشہ دوانیاں, اندر کے غدار, اور جہاں پہ بیٹھے ہی سب غدار اور مافیاز ہوں, کہ جو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس کو سلوٹ کر کے بھیج رہے ہیں. ان سے مشرف ہزاروں گنا اچھا تھا, اس نے پھر بھی کچھ نہ کچھ اس ملک کی ترقی کے لیے کیا تھا, یا کم سے کم ہمیں. لیکن اس کے بھی یہ سارے خلاف تھے, سارے حرامی جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ بندہ اس پلان پہ نہیں چل رہا جو پلان ہمیشہ یہ ادارہ کرتا ہے. اور یہ ابھی آ کے اگر اپنے اندر سے یہ لوگوں کو نہیں ماریں گے, یہ جب سے میں نے یہ شروع کیا میں اس وقت سے ان سے منتیں کرتا آ رہا ہوں سپریم کورٹ کے یعنی کہ اہم اداروں میں بیٹھے لوگوں سے, کہ آپ فیصلہ کر لیں آپ پاکستان کے ساتھ ہیں یا مافیاز کے ساتھ ہیں, آپ عوام کے ساتھ ہیں یا آپ بین الاقوامی ایجنسیوں کے ایجنٹ بن کے رہنا ہے. لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بین الاقوامی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہی بن کے رہیں گے, ان کا کوئی تعلق نہیں عوام کے ساتھ. اب اس وقت عمران خان ایک کشمکش میں بیٹھا ہوا ہے, ایک سافٹ ریولیوشن لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں نے ایکسٹریم کیا, یعنی کہ جس کو وہ ریڈیکل سرجری کہتا تھا, کہ وہ شروع کی, تو جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں اس وقت سارا مدعا ہم پہ ڈال کے سب کو انہیں لٹکا دینا. اب بلوچستان میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں ڈرٹی ہیری اور یہ مسٹر ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہیں, یعنی کہ یہ جنرل لعنت ہے اس قسم کے جنرلوں پہ جو اپنی ہی قوم کو مارتے ہیں. کس ملک میں ایسا دیکھا ہے؟ خود ہی غلط کام کرتے ہیں پھر مار مار کے کہتے ہیں مجھے جو مرضی کریں گے, ہمارے لیے کوئی بات تو کر کے دکھائے, ہمارے خلاف زبردستی منوائیں گے کہ ہم صحیح ہیں. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب یہ اس عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ غلامی کی زندگی یا پھر وہ کیا علامہ اقبال کا شعر تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ شمشیریں. کہ میں یہ شعر غلط بھی پڑھ سکتا ہوں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ کے نہ باتیں کام آئیں گی, نہ آپ کی چلاکیاں کام آئیں گی, نہ آپ کی مسلط اندیشیاں کام آئیں گی. آپ کو لڑنا پڑے گا, ہر ایک کو اپنی جگہ پہ نفرت کا اظہار ان لوگوں سے کرنا پڑے گا. خاص طور پہ جو میڈیا میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں آپ کے ارد گرد, ان سے اتنی نفرت کریں جہاں بھی دنیا میں اب ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالا گیا ہے, تاکہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کو احساس ہو, کم سے کم دفعہ دور ہو جائیں اس ملک سے. اگر آپ ایسا نہیں ریئیکشن دکھائیں گے تو یہی کام جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنا آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستانی پائندہ باد.